بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 17 ربیع الاول سن 83 ہجری پیر شریف کے دن مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل جبکہ لقب صادق، فاضل اور طاہر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت سیدتنا ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں، جبکہ آپ کے والد گرامی کا نام مبارک حضرت امام محمد باقر ہے، جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کی طرف سے حضرت امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور والد کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید ہیں، قادری سلسلے کے شیخ ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، گلستان اہل بیت کے مہکتے ہوئے پھول ہیں اور اہل بیت کرام میں شامل ہیں۔ اہل بیت کرام کی شان یہ ہے کہ آقا کریم رسول عظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے بڑھ کر نہ چاہے اور میری ذات اسے اپنی جان سے بڑھ کر محبوب نہ ہو، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو، اور میرے اہل بیت اسے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر پیارے اور محبوب نہ ہو جائیں۔ حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال تک ان سے فیض حاصل کیا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خود امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی اختیار کی، اور اس طرح سے تمام مسالک اسلامی کے چاروں امام و پیشوا بالواسطہ یا بلا واسطہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسالک اربعہ کے چاروں پیشواؤں کے استاد تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اپنے دادا کی علم و حکمت والی میراث کو ان پیشواؤں تک منتقل کیا ہے، وہاں دوسرے بھی ہزاروں آپ کے نامی گرامی شاگردان ہیں جنہوں نے آپ سے کسب فیض کیا ہے، اور آج علم و تحقیق کی دنیا میں ان کا بہت بڑا نام اور مقام ہے۔ آپ کے ان شاگردوں میں سے بزرگ محدثین سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تقوی اور روح میں تمام اہل عراق سے آگے تھے، 2 جلیل القدر صحابہ کرام حضرت سیدنا انس بن مالک اور حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زیارت سے مشرف ہونے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بزرگ بھی ہیں۔ خوش اخلاقی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کا حصہ تھی، جس کی وجہ سے مبارک لبوں پر مسکراہٹ سجی رہتی تھی، مگر جب بھی کبھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اور تعظیم کے سبب رنگ زرد ہو جاتا۔ کبھی بھی بے وضو حدیث بیان نہ فرماتے، نماز اور تلاوت میں مشغول رہتے یا خاموش رہتے۔
آپ ان زاہد عبادت گزاروں اور ان علماء میں سے تھے کہ جن کے دلوں میں خشیت الہی ہو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی نقل کیا گیا کہ وہ بھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تو ان کا رنگ زرد ہو جاتا، اور جب محفل میں موجود لوگ اس کا سبب دریافت کرتے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر آپ بھی دیکھتے تو آپ بھی تصدیق کرتے، اور پھر آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت کو بیان کرتے۔ یوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کیفیت کو حاصل کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، اور انہوں نے آپ سے کثیر احادیث روایت کی ہیں۔ آپ کے پاس جوش مارنے والا علم تھا اور حکمت میں کامل ادب تھا۔ دنیا میں زہد اور شہوات سے مکمل دوری تھی۔ آپ نے دوستوں پر مختلف علوم کے اسرار و رموز کا فیض پہنچایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ علماء انبیاء کرام کے امین ہیں، جب تک وہ سلاطین حکمرانوں کی آستان بوسی نہ کریں۔ ایک مرتبہ غلام نے ہاتھ دھلوانے کے لیے پانی ڈالا، مگر پانی ہاتھ پر گرنے کی بجائے کپڑوں پر گر گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نہ تو جھاڑا اور نہ ہی سزا دی، بلکہ اسے معاف کیا اور شفقت فرماتے ہوئے اسے آزاد بھی کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا عظیم شان ہے ان کی۔